اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 230۔ فَإِن پھر اگر طلقها وہ طلاق دے دے اپنی بیوی کو، فلا پس نہیں، تحل حلال ہوگی، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکیحا نکاح کرے، زوجن کسی خامند، غیرہ کسی اور، فإن پس اگر طلقها وہ دوسرا خامند اسے طلاق دے دے، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، ان بشرطے کے ظنا انہیں خیال ہو، ان کہ یقیما وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وَتِلْكَ حدود اللہ اور یہ حدیں اللہ کی ہیں، یبینھا وہ بیان فرماتا ہے انہیں، لِقَوْمٍ ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے تیسری طلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت کے ایک ایک جملے کے اوپر اور ایک ایک لفظ کے اوپر ہم باری باری غور کریں گے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَإِن پھر اگر طَلَّقَهَا وہ طلاق دے دے، ہا کا معنی ہے نا اسے، تو یہاں ہا سے مراد ہے اپنی بیوی کو۔ پھر اگر طَلَّقَهَا وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اب چونکہ جو پچھلی دو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے اندر ذکر آیا تھا پہلی اور دوسری طلاق کا، تفصیل کے ساتھ وہ سارے مسائل بیان ہو چکے ہیں۔ فلا تحل لہ تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر، اس پہلے خامند پر وہ عورت حلال نہیں ہوگی، من بعد اس کے بعد، حتی یہاں تک کہ تنکیحا نکاح کرے، زوجن کسی خامند سے، غیرہ اس کے علاوہ۔ اس آیت مبارکہ کا جو پہلا جملہ ہے اس نے بتا دیا ہے کہ یہاں سے مراد تیسری طلاق ہے۔ اگر کوئی خامند اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اب فلا تحل لہ تو وہ عورت اس خامند کے لیے حلال نہیں رہی، وہ حرام ہو گئی ہے۔ اب ان کے دوبارہ نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے، اب یہ دوبارہ میاں بیوی نہیں بن سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیتوں کے اندر یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ یہ جو الفاظ ہیں الطلاق مرتان فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، طلاق دو بار ہے، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی دو بار طلاق دینے کے بعد تم سوچ سکتے ہو، پہلی بار طلاق دینے کے بعد بھی خامند سوچ سکتا ہے، دوسری بار طلاق دینے کے بعد بھی خامند سوچ سکتا ہے رجوع کرنے کا، اس عورت کو پھر سے بسانے کا، اس عورت کو پھر سے بیوی تسلیم کرنے کا۔ یہ اللہ پاک نے مہلت رکھی ہی سوچ بچار کے لیے ہے، یہ مہلت رکھی ہی صرف اسی لیے ہے کہ تاکہ دونوں کو سوچ بچار کا، غور و خوض کا موقع مل سکے کہ ہم کیا دوبارہ سے رجوع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، میاں بیوی بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، کیونکہ یہ کوئی مذاق یا تماشا نہیں ہے، یہ ایک گھر کا، ایک خاندان کا معاملہ ہے، یہ بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ آنے والی نسل کا معاملہ ہے، ان کی تربیت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تیسری طلاق بھی دے دے تو اب وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب اس کے حلال ہونے کی بھی اللہ پاک نے ایک صورت بیان فرما دی ہے کہ واپسی کا راستہ ایک موجود ہے۔ اب وہ واپسی کا راستہ کیا ہے؟ یعنی یہ دوبارہ سے تیسری طلاق کے بعد بھی اگر یہ پھر سے میاں بیوی بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے انتہائی معاملہ مشکل بنا دیا ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے۔
پہلی طلاق کے بعد معاملہ آسان تھا، دوسری طلاق کے بعد معاملہ آسان تھا، یعنی وہ رجوع کر سکتے تھے، پہلی کے بعد رجوع کر سکتے تھے، دوسری کے بعد نکاح کر سکتے تھے، لیکن اب تیسری کے بعد آپ یوں سمجھ لیں کہ بظاہر دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے اللہ پاک نے جب اسے بیان فرمایا تو کن لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا؟ ان لفظوں کے اندر ہی تمام اعتراضات اور اشکالات کے جوابات موجود ہیں۔ میں اسی لیے ایک بات کی دہائی دیتا ہوں، آپ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر غور تو کریں نا۔ قرآن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، ہم کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، ہم کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے زندگی گزارنے کا دستور ہے، تو اس دستور کے ایک ایک لفظ کو پڑھنا تو ہوگا نا۔ پھر اگر اس کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھیں گے، تمام اعتراضات کے جوابات قرآن کے لفظوں کے اندر موجود ہیں۔ اب سنیں وہ الفاظ کیا ہیں؟ حتی تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ عورت نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ، کسی اور مرد کے ساتھ، اس کے علاوہ اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اب وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، اس کے ساتھ نکاح نہ کرے، وہ دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے۔ لفظ ہے تنکیحا، جس لفظ کے اوپر میں آپ سب حضرات کی خاص توجہ چاہتا ہوں وہ لفظ ہے تنکیحا، نکاح کرے، وہ عورت نکاح کرے کسی اور مرد کے ساتھ۔ اب تنکیحا نکاح کرے کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو نکاح ہم کہتے کس کو ہیں؟ پہلے تو آپ یہ سمجھیں، نکاح کہتے ہیں زندگی بھر کے نباہ کو، نکاح کہتے ہیں اس معاہدے کو جو معاہدہ مرتے دم تک کے لیے کیا جائے، وفا کا معاہدہ، اکٹھے رہنے کا معاہدہ، میاں بیوی بن کر رہنے کا معاہدہ، اور بچوں کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، ان کی نشو و نما، ان کی تعلیم کا معاہدہ۔ وہ دو جو میاں بیوی ہیں وہ یہ معاہدہ کر رہے ہیں نکاح کے ذریعے کہ ہم زندگی بھر اکٹھے رہیں گے، مرتے دم ہم اکٹھے رہیں گے، جب تک موت نہیں آ جاتی، زندگی کے آخری لمحے تک۔ مرد کہتا ہے کہ میں تمہارا میاں بن کر رہوں گا، عورت کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی بن کر رہوں گی۔ اس کے اندر کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہوتی، کوئی ٹائم طے نہیں کیا جاتا کہ اتنے ٹائم کے لیے ہم میاں بیوی بنیں گے اور اس ٹائم کے بعد ہم الگ ہو جائیں گے۔ اس کو پھر نکاح نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی ٹائم طے کر دیا جائے گا کہ اتنے ٹائم کے لیے یہ دو جو میاں بیوی ہیں یا دو جو مرد عورت ہیں یہ اکٹھے رہیں گے اتنے ٹائم کے لیے، جب بیچ میں ٹائم کی قید آ جائے گی، پابندی آ جائے گی، ٹائم کی تعیین آ جائے گی، تو اس صورت میں یہ نکاح تو رہے گا ہی نہیں۔ پھر اس کا نام ہوگا زنا، بدکاری، اس کا نام ہوگا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کا نام ہوگا منہ کالا کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا حتی تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند کے ساتھ نکاح کرے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ میری ساری باتوں کو بخوبی آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر نکاح اسی تنکحا پر غور کریں۔ تنکحا زوجا غیرہ، نکاح ہوگا وہ، اور وہ نکاح بغیر کسی شرط کے ہوگا، بغیر کسی کنڈیشن کے ہوگا، بغیر کسی قسم کی کوئی قید لگائے ہوگا۔ یعنی یہ پابندی نہیں لگائی جائے گی کہ وہ طلاق دے دے گا تو پھر طلاق دینے کے بعد یہ پھر پہلے خاوند کے پاس آ جائے گی۔ ایسی اگر کوئی بھی شرط لگائی گئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سن لیں، ہم سب کے کان کھولنے کے لیے اور ہم سب کے آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے لیے یہی ایک حدیث پاک کافی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار ہو اور جس بے غیرت کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار ہو۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس کو بولا جاتا ہے حلالہ۔ تو یہ حلالہ کیا ہے؟ حلالے کا مطلب یہی ہے کہ شرط لگا کر کسی بھی دو مرد اور عورت کا آپس میں نکاح کر دینا کہ تم اتنے ٹائم کے لیے
میاں بیوی بن کر رہو گے، ہم بستری کرو گے اور اس کے بعد تم طلاق دے دو گے اور یہ عدت گزارے گی اور عدت گزار کے یہ پھر پہلے خاوند کے پاس آ جائے گی، یہ ایک راستہ نکالا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے راستہ یہ بھی نکالا ہوا ہے واپس ہونے کا، یعنی دوبارہ سے اسی پہلے خاوند کے پاس جانے کا۔ کچھ لوگوں نے ایک راستہ بیچ میں یہ بھی نکالا ہوا ہے، جی کفارہ دے دے، جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تو آپ پھر سے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ تو ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر بیان نہیں کیا گیا کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 طلاقوں کے بعد کوئی کفارہ ادا کرے تو وہ پھر سے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ یہ تصور بھی سراسر غلط ہے، جہالت پر مبنی ہے۔ کسی بھی مرد اور عورت کے اوپر یہ شرط عائد کر کے کہ تم اتنے ٹائم کے لیے نکاح کرو گے اور اس کے بعد تم اسے آزاد کر دو گے اور اس کے بعد تم طلاق دے دو گے، یہ تصور بھی سراسر گمراہی اور جہالت پر مبنی ہے، لا علمی پر مبنی ہے۔ صحیح تصور میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب آگے اگلے لفظوں کے اندر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ دوسرا خاوند طلاق دے دے، یہ لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، طَلَّقَهَا، طلاق دے دے۔ طلاق دینے کا مطلب کیا ہے کہ جب نکاح ہوا تھا تو انہوں نے آزادانہ نکاح کیا تھا، جسٹ فارمیلٹی کے لیے نکاح نہیں کیا تھا۔ یہ نکاح بھی بالکل اسی طرح ہوا تھا جس طرح کے کسی بھی مرد اور عورت کا زندگی میں پہلی بار نکاح ہوتا ہے، یہ نکاح بھی بالکل اسی طرح ہوا تھا۔ اب نکاح کے بعد وہ طلاق دے گا تو طلاق بھی اس لیے دے گا، ایک تو اپنی مرضی سے طلاق دے گا اور دوسرا طلاق دے گا اس صورت میں کہ جب ان کا نباہ نہ ہو رہا ہو، جب ان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہو، جب حالات کے اندر تناؤ آ رہا ہو، جب ہر روز لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، اس کی بھی کوئی بیس ہوگی نا۔ میں نے عرض کیا، یہ پچھلی کلاسز کے اندر یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے کسی معقول وجہ کے ساتھ تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی بلا وجہ طلاق دے ڈالے اپنی بیوی کو تو آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کے اوپر کتنا بڑا گناہ ہوگا بلا وجہ طلاق دینے پر۔ تو کوئی وجہ ہوگی، طلاق دے گا کسی وجہ کے تحت، کسی ریزن کے تحت، بلا وجہ وہ طلاق نہیں دے گا، یا اس لیے طلاق نہیں دے گا کہ یہ عورت اپنے پہلے خاوند کے پاس دوبارہ جا سکے، اس کے ساتھ جا کر نکاح کر سکے، نہیں، طلاق دے گا وہ اپنی ذاتی مرضی کے ساتھ اور کسی ریزن کے تحت۔ کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، ان کی نبھ نہ رہی ہو، ان کا جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کے اندر تناؤ ہو، جھگڑا ہو، ان کے اندر انتہائی کوئی پریشان کن حالات ہوں تو تب وہ طلاق دے گا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر دوسرا خاوند طلاق دے اس عورت کو اپنی مرضی سے آزادانہ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر اب کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ رجوع کر لیں۔ یہ عورت پہلے خاوند کے پاس دوبارہ چلی جائے، اس کے ساتھ جا کر پھر نکاح کر لے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جائز ہے، یہ درست ہے، وہ جا سکتی ہے اپنے پہلے خاوند کے پاس۔ ان ظنا، اگر ان دونوں کو یہ خیال ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ اب قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ جو خاوند ہے اس عورت کا یہ خیال ہو کہ یہ جو میرا پہلا خاوند ہے یہ مجھے بسا لے گا، یہ مجھے بطور بیوی پھر تسلیم کر لے گا، یہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، وہ پچھلی داستان دوبارہ سے نہیں دہرائے گا، تو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے اس سارے مضمون کو کہ جو کسی خاوند نے اپنی بیوی کو اگر 3 طلاقیں دے دی ہیں، پہلے طہر میں 1 طلاق دی، دوسرے طہر میں دوسری طلاق دی، تیسرے طہر میں تیسری طلاق دی، تو اب اس صورت میں یہ جو عورت ہے اس پہلے خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے اور وہ دوسرا مرد اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ طلاق نہ دے دے، اور اس کو پھر اس صورت میں 2 عدتیں گزارنی ہوں گی۔ یعنی پہلے خاوند نے طلاق دی تو اس نے عدت گزاری، وہ 3 مہینے کا عرصہ گزرا، 3 حیض گزرے، پھر دوسرے خاوند نے طلاق دی، پھر 3 حیض گزرے، یہ لگ بھگ کوئی 6 یا 6.5 ماہ بن سکتے ہیں، اتنی مدت لگ جائے گی اس کو۔ اگر آپ حضرات غور فرمائیں سارے
پروسیس کے اندر اگر آپ حضرات غور فرمائیں کہ اللہ پاک نے یہ اتنا ٹف پروسیس کیوں بیان کیا ہے، اس سارے مرحلے سے عورت کو کیوں گزارا گیا ہے، یہاں ایک بڑا عجیب سا پہلو ہے، وہ یہ کہ طلاق تو دی ہے مرد نے، مرد کے لیے تو کوئی سزا نہیں بیان کی گئی۔ اگر اس نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ تو کسی بھی اور عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ مشکلات کے اندر تو اس عورت کو ڈالا گیا ہے، انتہائی کٹھن اور مشکل مرحلے سے اس عورت کو گزارا گیا ہے۔ عورت پر عدت بھی آئی، عدت کے بعد پھر وہ دوسرے خاوند کے پاس بھی گئی، اور پھر دوسرے خاوند نے اگر طلاق دے دی تو پھر اس کے اوپر عدت کا مرحلہ آیا۔ تو اللہ رب العالمین نے عورت کو اس مشکل کے اندر مبتلا کیوں فرمایا؟ اس کا بھی جواب سن لیجئے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے، اس عدت کے مرحلے کے اوپر اگر عورت غور کرے تو ان دا ہڈن اس عورت کو یہ میسج دیا گیا ہے کہ اس پہلے خاوند کے پاس دوبارہ نہ جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم تو نہیں دیا گیا کہ پہلے خاوند کے پاس دوبارہ نہ جانا، لیکن اخلاق یہ کہتا ہے، اخلاقی تقاضا یہ کہتا ہے کہ وہ لوٹ کر پلٹ کر دوبارہ پہلے خاوند کے پاس نہ جائے، کیونکہ یہ ایک حدیث پاک ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو جب اس نے انتہائی مشکل مرحلہ گزار لیا ہے، ایک خاوند نے طلاق دی ہے اور اس کی عدت اس نے گزار لی ہے، تو اس دوران اسے یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ جب اس نے پہلی طلاق کے بعد اس نے رجوع نہیں کیا، پھر دوسری اس نے طلاق دی، پھر بھی رجوع نہیں کیا، اور تیسری طلاق دینے سے پہلے بھی اسے رجوع کا کوئی خیال نہیں آیا اور اس نے تیسری طلاق دے ڈالی۔ تو جب تیسری طلاق دے ڈالی ہے، اس کو کہا جاتا ہے طلاق مغلظہ۔ تو اب اس طلاق مغلظہ کے بعد اس عورت کو سمجھ جانا چاہیے کہ میں اس خاوند کے ساتھ میرا نباہ ممکن نہیں رہا، لیکن پھر بھی اگر عورت جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے پہلے خاوند کے پاس، مگر اس کے لیے انتہائی مشکل مرحلہ بیان کر دیا گیا کہ بیٹر یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ لوٹ کر پلٹ کر پہلے کے پاس نہ جائے۔ جب اس نے پہلی بار وفا نہیں کی تو کیا وہ دوسری بار وفا کرے گا؟ جب اس کا پہلی بار رویہ کردار اچھا نہیں تھا تو کیا دوسری بار جب نکاح ہو جائے گا تو اس عورت کا خیال رکھے گا، اس کے حقوق کو ادا کرے گا؟ تو جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، منع نہیں کیا گیا، لیکن اس مشکل سے اسے گزارا گیا ہے کہ اتنی مشکلات سے گزرنے کے بعد بھی اب زندگی کے آگے بڑے مرحلے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر اور اچھے لوگ موجود ہیں، کسی اور اچھے مرد کا انتخاب کر لو۔ تو دوسرا جو اسے خاوند ملا ہے، اس دوسرے خاوند کے ساتھ بھی اس کا اگر نباہ نہ ہو سکے تو وہ طلاق دے گا، دوسرا خاوند طلاق دے گا، اور طلاق دینے کے بعد وہ پھر عدت گزارے گی۔ جانا چاہے تو وہ پہلے کے پاس لوٹ کر جا سکتی ہے، مگر اللہ پاک نے یہ بھی شرط بیان فرما دی کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں۔ اسے آپ شرعی طریقہ کہہ لیں۔ یہ جو حلالے کا کانسیپٹ ہمارے ہاں ہے، یہ تو حلالے کا کانسیپٹ سراسر غلط ہے۔ حلالہ کرنے والے پر، کرانے والے پر اللہ کے رسول نے لعنت فرما دی ہے۔ میں اس کو حلالہ کہنے کی بجائے شرعی طریقہ کہہ رہا ہوں۔ تو اگر اس شرعی طریقہ پر غور کیا جائے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے کیا کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ عدت کے اندر حکمت ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عورت اگر پریگننٹ ہوگی، حاملہ ہوگی، تو اس عدت کے دوران وہ حمل بھی واضح ہو جائے گا، کیونکہ جو اللہ پاک نے 3 حیض فرمائے ہیں، تو حیض تو آتے ہی اس صورت میں ہیں کہ جب عورت حاملہ نہ ہو، حاملہ ہو جائے تو اس کو حیض آنا ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ بچے کا جو نسب ہے، اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس بچے کا جو نسب ہے وہ مجروح نہ ہو، اس پر کوئی اثر نہ پڑے، جو اس کا اصل باپ ہے وہی اس کا اصل باپ رہے۔ آخر میں ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف بھی آپ سب حضرات کی توجہ دلانا ضروری سمجھوں گا۔ وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو 3 طلاقیں ایک ہی بار دے دے، ایک ہی ٹائم کے اندر تینوں طلاقیں دے دے، تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لیکن ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام ہے۔
ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ شدید غصے کے اندر بھی 3 طلاقیں کبھی بھی بھول کے نہیں دینی چاہیے، بلکہ اسے 1 طلاق دینی چاہیے تاکہ پلٹنے کے، واپس لوٹنے کے امکانات موجود رہیں۔ پھر دوسرے طہر کے اندر دوسری طلاق دینی چاہیے تاکہ واپس پلٹنے کے امکانات موجود رہیں، اور تیسری طلاق دینے سے پہلے اسے پھر ایک بار سوچ لینا چاہیے کہ کیا میں اس کے ساتھ نباہ کر سکتا ہوں یا میں نباہ نہیں کر سکتا، اور اگر نباہ کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو تو پھر طلاق تیسری دے دینی چاہیے۔ اور اگر وہ عورت واپس آنا چاہے تو اس کے لیے جو شرعی طریقہ میں نے بیان کیا ہے اس طریقے کے مطابق نکاح ہونا چاہیے۔ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے زندگی بھر کے لیے ایک ساتھ رہنے کا معاہدہ۔ آخر میں دیکھیے گا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اپنی حدوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو اہل علم ہیں۔ اللہ پاک یہ حدوں کی بات بار بار کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب نہ جانا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہ چھونا، کیونکہ یہ جو طلاق کے مسائل ہیں ان کو سمجھنا، ان کو ازبر رکھنا اور ان مسائل کو اور ان احکام کے مطابق ہی طلاق دینا اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے۔ نکاح کا جو رشتہ ہے یہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ رشتہ جس قدر مضبوط ہوگا اسی قدر اس گھر کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ان احکامات کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 231 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔